بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جس طرح چین کے بادشاہ کو حاکان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو قیصر اور ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمسس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو ایک مقدس ہستی ظاہر کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ فرعون کے دور حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پر قبطی لوگ بے شمار ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت صرف ایک غلام کی تھی۔ فرعون نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ اسے سجدہ کریں گے، اور جو انسان بھی فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کرتا تھا وہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے فرعون کو دعوت دین دی اور اسے سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرعون سے کہا، ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو، اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ پیارے دوستو، فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اژدہے کا معجزہ بھی صادر ہوا، لیکن فرعون کہنے لگا، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح دلیل تھی، جس سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے۔ پیارے دوستو، کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی سرکشی اور انا پر اڑا رہا اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے ان کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے فلسطین کی طرف نکل جائیں۔ پیارے دوستو، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا، اور جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستو، فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔
دنیا میں آل فرعون کو پانی میں غرق کر کے سزا دی گئی اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، وہ صبح و شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ فرعونیوں کو سب سے سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔